کہ جب یہ وقت آیا کہ امانت اٹھاؤ، آسماں بار امانت نتوانس کشی. اب قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے، آسمان سے بڑی کچھ ہے ہماری نظر میں آتی ہے، زمین کتنی لمبی چوڑی ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں. اللہ کہتا ہے آسمان زمین اور پہاڑ کانپ گئے. انہوں نے کہا نہیں، جو کام لینا ہے کام پر ہمیں لگا دے، کرتے رہیں گے. یہ قربانیاں، یہ امتحان ہم نہیں دے سکتے. آسماں بار امانت نتوانس کشی، قرائے فال بنا میں من دیوانہ. تو ٹاس پھر میرے پاگل کے نام پڑا، دیوانے کے. تو تھانوی صاحب کہتے تھے یہ دیوانہ جو کہا خواجہ حافظ، اس میں تو وجہ آ گئی کہ انسان پر کیوں یہ بوجھ لادا گیا. یہ دیوانہ اور دیوانے نہیں بنے، وہ فرزانے ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھتے تھے تکلیفیں. یہ سمجھو عاشق ہونے کی وجہ سے محب. اور اسی لیے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا بہت اچھا قول لکھا ہے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے، کہ وہ کہتے ہیں سارا قرآن حدیث کھنگال لو، کسی فرشتے کے بارے، کسی مخلوق کے بارے میں نہیں آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا. اور سب چیزیں آئیں گی، محبت نہیں آئے گا. محبت جب کہے گا انسانوں کے لیے کہے گا، یہ صرف ان کے لیے کہے گا. یہ مرتبہ اس نے اس لیے پایا کہ غریب امتحان بڑھا دیتا. بیٹے کی جگہ کٹ رہے ہیں، لاشیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو رہی ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر چڑھ رہا ہے، اور انسان کہتا ہو جائے جو ہوتا، میں اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. یہ آزمائش جو انسان پوری کر کے دکھاتا ہے، اس پر اللہ شاباش دیتا ہے، اس کے فرشتے شاباش دیتے ہیں. اور اللہ کو پھر اتنی نفرت ہے کہ جو اس راستے میں مارا گیا. اب دیکھیں نا، جانور جو مردار ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتا، جس کو ہم چھری سے ذبح کرتے ہیں وہ بھی مرتا ہی ہے نا، جان تو دونوں کی نکل گئی. اس کو ہم مردار کہتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا. اسی طرح جو اللہ کے نام پر سر کٹا دیتا ہے اس کو مردار نہیں کہتے، اس کو اللہ کہتا ہے اس کو نہ مرا کہو، وہ تو زندہ ہو گیا، پاک ہے، حلال ہے، جنت میں ہے. جو اپنی موت مرتے ہیں بستروں پر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جب پڑھتے ہیں کہ آخر وقت آیا تو بہت بے چین تھے، روتے تھے. تو لوگوں کا آپ سیف اللہ ہیں، اتنے مار کے آپ نے سر کی ہے، اللہ کے رسول نے اتنی آپ کی تعریف کی ہے. کہا یار دیکھو میرے بدن پر کوئی جگہ خالی ہے جہاں نیزے کا، تیر یا تلوار کا نشان نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ میری موت بستر پر آئی، میدان جنگ میں نہیں، میں شہید ہوا. تو اب یہ نظر کا ہی فرق ہے نا چغتائی صاحب، کہ ہم یہ موت چاہتے ہیں کہ آرام سے مریں گھر والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں وہاں مرنا چاہیے تھا. فرق یہی ہے کہ ہم اس فانی دنیا تک ہی دیکھتے ہیں، یہاں پھر یہی چیز ٹھیک نظر آتی ہے کہ آرام ہو، سکون ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو. جو اس سے دور تک دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند ہوں گی، یہاں سے آگے کھلیں گی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے کہہ رہے ہوں گے. جملہ قرآن پاک نے کیسا کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر، خوش آمدید، مبارک ہے تمہارا آنا، بما صبرتم، کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے رگڑے تمہیں لگے، مالی جانی سارے امتحان ہوئے، تم ثابت قدم رہے، فنعم عقبی الدار. تو اب یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے کتنا عمدہ ہے، اس فکرے میں ختم کر دیا کہ گن گن کر کیا نعمتیں بتانی ہیں. فنعم عقبی الدار، جن کو وہ آخرت کا گھر مل گیا، کتنا اچھا گھر، ہمیشہ کے مزے اور آرام. تو یہ ایمان ہی تھا جو سید صاحب فرماتے ہیں قرآن نے پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کارنامے سر انجام دی. اب اسی میں کمزوری آ گئی، بہت ضعیف ہو گیا. اور یہ کفار نے، بے ایمانوں نے جو کچھ کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انگریزی حکومت، اس کا یہ نقصان نہیں کہ وہ دولت لوٹ کے لے گئے، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار. جو اس کی چکا چون سے دھوکہ کھا گئے نا، اسی طرح کا ڈریس پہنو، اسی طرح کھانے کھاؤ، اسی طرح شادیاں. سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہمارے یقین انہوں نے کمزور کر دیے.